بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ غزوہ بدر کے سلسلے کی یہ 5ویں ویڈیو ہے، پارٹ 5، جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے اس واقعے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ پچھلی ویڈیو پارٹ 4 کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ غزوہ بدر کا مکمل احوال پارٹ 5۔ ناظرین کرام، عمیر ابن وہب نے لشکر اہل اسلام کا پوری طرح جائزہ لیا اور مسلمانوں کے ہیبت و جلال کو دیکھنے کے بعد تمام حالات سے ابو جہل کو نہ صرف آگاہ کیا بلکہ جنگ سے باز رہنے کا مشورہ بھی دیا، مگر ابو جہل کی جہالت نے اس سے جنگ کو روکنے سے باز رکھا اور نہ کسی کے مشورے کو درخور اتنا سمجھنے کے قابل سمجھا۔ ابو جہل کی ہٹ دھرمی اور اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے حکیم ابن حزام نے عتبہ سے بات کی اور کہا، ابو الولید، عتبہ کی کنیت، آپ ایک معزز سردار ہیں، قریش آپ کی ہر طرح اطاعت کرتے ہیں، اگر آج ایک کام کر دیں تو تا ابد آپ کا نام روشن ہو جائے گا اور ہمیشہ آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ ایسا کون سا کام ہے حکیم؟ عتبہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کہ آپ قریش کو واپس لے جائیں۔ رہا ابن حضرمی کے قتل کا معاملہ تو آپ خود اس کی دیت ادا کر دیں اور اس کو جو مالی نقصان ہوا ہے وہ بھی اس کے ورثہ کو اپنی طرف سے پورا کر دیں۔ عتبہ معقول انسان تھا، اس نے حکیم کی رائے کو پسند کیا اور بخوشی ابن حضرمی کی دیت ادا کرنے پر تیار ہو گیا۔ پھر حکیم کو مشورہ دیا کہ تم جا کر ابو جہل سے بھی بات کر لو، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کو بھڑکا کر سارا معاملہ گڑبڑ کر دے۔ اس کے بعد عتبہ نے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ایک مختصر سی تقریر کی اور کہا، سنو اے جماعت قریش، محمد کے ساتھ جنگ کرنے سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ خدا کی قسم، اگر تم نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو تہ تیغ کر کے فتح بھی حاصل کر لی تو اس سے تمہیں کیا مسرت ملے گی، جبکہ تم میں سے ہر شخص کے ہاتھ اپنے قریبی رشتہ داروں کے خون سے رنگے ہوں گے۔ کسی نے اپنے چچا زاد کو قتل کیا ہوگا، کسی نے ماموں زاد کو، اور کسی نے کسی اور قریبی عزیز کو۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ تم محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ جانے اور باقی عرب۔ اگر عرب محمد پر غالب آ گئے تو از خود تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر محمد نے عربوں پر غلبہ پا لیا تو تمہارے ساتھ بہتر سلوک کرے گا اور تم جو کچھ مراد اس سے مانگو گے تمہیں دے دے گا۔ یہ بہت عمدہ مشورہ تھا، ہو سکتا تھا کہ سب اس بات پر متفق ہو جاتے، مگر حکیم نے ابو جہل سے ملاقات کی اور بتایا کہ مجھے عتبہ نے اس غرض سے بھیجا ہے۔ تو ابو جہل نے جھٹ سے کہا، عتبہ ڈر کر ایسی بزدلانہ باتیں کر رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عتبہ کا بیٹا مسلمان ہو چکا ہے اور اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ عتبہ کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں وہ ہمارے ہاتھوں مارا نہ جائے۔ اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب اللہ تعالیٰ ہی ہمارا فیصلہ کرے گا۔ عتبہ کی حقیقت پسندانہ تقریر کا اثر زائل کرنے کے لیے یہ الزام ہی کافی تھا کہ عتبہ محض اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، مگر ابو جہل نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ مزید اشتعال پھیلانے کے لیے ایک اور چال چلی اور عمر ابن حضرمی مقتول کے بھائی عامر ابن حضرمی کو بلا کر کہا، دیکھو عامر، ہم تمہارے بھائی کا انتقام لینے آئے ہیں اور جن سے انتقام لینا ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، مگر تمہارا سرپرست یہ کہتا ہے کہ ہمیں جنگ کے بغیر واپس چلے جانا چاہیے، اس لیے تم خود اٹھ کر اپنے غم و اندوہ کا اظہار کرو اور لوگوں کو اپنے بھائی کا قتل یاد دلاؤ۔ عامر یہ سنتے ہی اٹھا اور دردناک آواز میں نوحہ کرنے لگا، ہائے عمر، ہائے عمر۔ یہ المناک بیان سن کر لوگوں کے انتقامی جذبات پوری شدت سے بھڑک اٹھے اور صلح کی تمام کوششوں پر پانی پھر گیا۔ میدان بدر میں صف آرائی۔ 17 رمضان بروز جمعہ علی الصبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حربی اصولوں کے مطابق فوج کو منظم کیا۔ مہاجرین کا حکم حضرت مصعب کو، خزرج کا حضرت حباب کو اور اوس کا حضرت سعد ابن عبادہ کو عطا فرمایا۔ مجاہدین کی صفیں قائم کی اور بنفس نفیس ان کو سیدھا کیا۔ اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب آپ صفوں کو درست کرتے ہوئے حضرت سواد بن غزیہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سواد صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تیر یا چھڑی کو ان کے پیٹ پر رکھ کر ذرا سا پیچھے دھکیلا، فرمایا، سواد صف میں سیدھے کھڑے ہو۔ حضرت سواد نے موقع غنیمت جانا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جہاں دباؤ ڈالا ہے وہاں مجھے درد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق و عدل کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے مجھے بدلہ لینے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اس انوکھے مطالبے پر حق و عدالت کے علم بردار اس عظیم سپہ سالار کی جبین پر ناگواری کی کوئی شکن نہیں ابھری بلکہ نہایت خندہ پیشانی سے اپنا پیٹ کھول دیا اور سواد سے کہا، لے لو اپنا بدلہ۔ ایک سپاہی اپنے سپہ سالار سے بدلہ لے، ایک غلام اپنے آقا سے بدلہ لے، ایک عاشق اپنے محبوب سے بدلہ لے، ایک امتی اپنے رسول سے بدلہ لے۔ یہ بھلا کہاں ممکن ہے؟ وہ تو ایک بہانہ تھا، ایک ہیلا تھا
شکم اقدس کو بے حجاب کرانے کے لیے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹا دیا تو سواد والہانہ انداز میں لپٹ گئے اور آپ کے مقدس شکم پر بوسوں کی بارش کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو سواد؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کا مرحلہ درپیش ہے۔ حضرت سواد دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے گویا ہوئے، ہو سکتا ہے کہ میں اس لڑائی میں کام آ جاؤں، اور میرا دل چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ میری آخری ملاقات اس حال میں ہو کہ میری جلد آپ کی جلد انور کے ساتھ مس ہو رہی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس ادا سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ واہ، کیا جذبات تھے، کیا ولولے تھے، کیا تمنائیں تھیں، کیا ادائیں تھیں، محبت بھری اور پیاری پیاری۔ دوران جنگ ایفائے عہد عددی اعتبار سے مسلمان اتنے کم تھے کہ قباس ابن اشیم کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے۔ ان کے مقابلے میں تو اگر مکے کی عورتیں بھی نکل آئیں تو انہیں اپنی آستینوں سے مار مار کر بھگا دیں گی۔ ناظرین کرام، یہ وہی قباس ابن اشیم ہیں جو غزوہ خندق کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کے اسلام لانے کا دلچسپ واقعہ انہی کی زبانی سنیے۔ میں غزوہ احزاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تو وہی ہے نا جس نے غزوہ بدر کے دن یہ کہا تھا کہ ان کے مقابلے کے لیے اگر مکے کی عورتیں بھی نکل آئیں تو انہیں اپنی آستینوں سے مار مار کر بھگا دیں گی۔ قباس ابن اشیم نے انتہائی حیرانی کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ کلمے نہ میری زبان سے ادا ہوئے، نہ میرے لبوں تک پہنچے، نہ کسی نے مجھ سے سنے۔ یہ تو ایک خیال تھا جو ایک لمحے کے لیے میرے دل میں گزرا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی مطلع ہو گئے۔ عددی قلت کے اس عالم میں اگر ایک دو آدمی بھی بڑھ جائیں تو کافی ڈھارس بن جاتی ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید ضرورت میں بھی ایفائے عہد کو مقدم رکھا اور دو صحابیوں کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ یہ دو صحابی حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت حسیل تھے، جو مکہ سے آتے ہوئے مشرکین کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ مشرکین نے ان سے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارا مقابلہ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا تو مشرکین نے رہا کر دیا۔ یہ دونوں میدان بدر میں پہنچے اور رستے میں جو کچھ پیش آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے گزار کر دیا۔ ان کی رودات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ہر صورت میں وعدہ وفا کریں گے، ہمیں صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ آغاز جنگ۔ عرب میں لڑائی کا آغاز اس طرح ہوا کرتا تھا، پہلے ایک فریق کے مشہور شجاع انفرادی طور پر سامنے آتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ ہے کسی میں اتنا دم کہ ہمارا مقابلہ کرے۔ اس پر دوسرے فریق سے بھی چند بہادر شخص نکل کر آتے تھے اور مصروف پیکار ہو جاتے تھے۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا عام حملہ نہیں کیا جاتا تھا۔ غزوہ بدر کی ابتدا بھی اسی طرح ہوئی۔ سب سے پہلے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ سامنے آیا۔ وہ مبارزت طلب کی، جسے سن کر انصار میں سے 3 پرجوش بھائی معاذ، معوذ اور عوف باہر نکل آئے۔ عتبہ نے ان سے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ ہمارا تعلق انصار سے ہے، انہوں نے جواب دیا۔ ہمارا تمہارا کیا مقابلہ؟ عتبہ اور اس کے ساتھیوں نے نخوت سے کہا، ہم لوگ صرف اپنی حیثیت کے لوگوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ قریش انصار کو اپنا ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ انصار کھیتی باڑی کرتے تھے اور قریشی اسے معیوب سمجھتے تھے۔ پھر عتبہ نے بآواز بلند کہا، اے محمد، ہمارے ساتھ معرکہ آزمائی کے لیے ہمارے جوڑ اور معیار کے آدمی بھیجو جو ہماری قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔ کیونکہ عتبہ اور شیبہ معمر تھے جبکہ ولید نوجوان تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخابی بنی ہاشم کے 3 ایسے افراد پر پڑی جن میں سے 2 بڑی عمر کے تھے یعنی حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ، اور ایک نوعمر یعنی حضرت علی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام بنام پکارا۔ یہ تینوں اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اٹھے اور دشمنوں کے روبرو جا ٹھہرے اور ان سے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ ناظرین کرام، میدان میں اترتے وقت گرد و غبار سے بچنے کے لیے عرب اپنے امامے کے شملے سے ناک اور منہ ڈھانپ لیا کرتے تھے، اس لیے ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے اور پوچھتے تھے، تم کون ہو؟ تینوں نے اپنے نام بتائے تو عتبہ وغیرہ نے کہا، اب ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہم نظر اور معزز لوگ ہیں۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حمزہ اور علی تو اللہ کے شیر تھے، شیروں کی طرح اپنے اپنے حریفوں پر جھپٹے اور پہلے ہی حملے میں ان کو خاک و خون میں لوٹا دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ کا مقابلہ کچھ طول پکڑ گیا۔ انہوں نے اگرچہ اپنے مقابل کو خاصا زخمی کر دیا مگر ساتھ ہی خود بھی شدید مجروح ہو گئے تھے اور ان کی ایک پنڈلی کٹ گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی ان کی امداد کے لیے آگے
بڑھے اور ایک لمحے میں ان کے حریف کا کام بھی تمام کر دیا۔ پھر حضرت عبیدہ کو اٹھایا اور شدید زخمی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لا کر ڈال دیا۔ دریدہ بدن، کٹی ہوئی پنڈلی جس سے گودا بہہ رہا تھا، جان کنی کا عالم، ان ساری دردوں کا مداوع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا۔ ناظرین کرام، غزوہ بدر کے سلسلے کی چھٹی ویڈیو پارٹ 6 بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔